اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں سورہ حدید کا رکوع نمبر 3 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 19 اس کی تفسیر سے میں اس رکوع کو شروع کروں گا. لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جان لو کہ دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے اور لہو و لعب ہے. یہ لفظ اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، لہو و لعب. صرف ایک کھیل کی چیز ہے اور تماشے کی چیز ہے. وزینتن اور زینت ہے، یعنی دیکھنے میں بڑی مزین ہے، اٹریکٹیو ہے. وتفاخر بینکم اور تمہارے آپس کے درمیان ایک دوسرے پہ فخر کرنے کا نام ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اولاد میں ایک دوسرے پر اپنی کثرت کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعے فخر کرنا، مال اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس چیز کا نام ہے. یعنی یہ دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں یہاں وہ دنیا مراد ہے جو آخرت کے مقابلے میں ہو، ورنہ قرآن خود دنیاوی زندگی کی اہمیت بہت زیادہ بیان کرتا ہے. اگر یہ دنیا میں ہمیں زندگی نہ ملتی تو ہم اپنے رب کو کیسے پہچانتے، ہمیں نیکی کا موقع کیسے ملتا، اس دنیا میں ہم لذتیں کیسے حاصل کرتے. انہی لذتوں کو یاد کر کے لذتوں کو حاصل کر کے ہم اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ وہ دنیا ہے جو آخرت سے آپ کو غافل کر رہی ہے. تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، جیسے کافر کی زندگی ہے. کھیل تماشوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو بڑی ویلیو دے رہا ہوتا ہے کافر. اور زینت ہے، یعنی دیکھنے میں بڑی اٹریکٹیو ہے. حقیقت میں ایسا ہے نہیں جیسی یہ نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ بھئی فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. اکثر میں یہ بات بتاتا ہوں نا، آپ کے پاس ایک گاڑی آئے بڑی خوبصورت زبردست، پتہ چلا اس کی نمبر پلیٹ ہی جعلی نکلی اس کی، تو پھر آپ کو اس میں اس کی ظاہری چمک دمک دیکھ کے آپ کو اس کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوگی. تو دنیا پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تو یہ فنا ایک ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کے سارے حسن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. تو ہم موت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو ہم دماغ سے نکال دیتے ہیں. ہم بڑے بڑے بنگلے بنا کے اس میں موٹے موٹے سریے ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں ایسا سریا نہیں ہے، وہ بوسیدہ ہو رہی ہیں. وزینت زینت کی چیز ہے. وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کا نام ہے، شوبازیاں. وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اولاد میں ایک دوسرے پہ کثرت، یعنی اس کے ذریعے بھی پھر بالآخر فخر کرنا، میرے پاس اتنا پیسہ، میری اولاد اتنی زیادہ. تو اولاد کی زیادتی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد کی زیادتی نمائش کے لیے ہو اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہو. پہلے تو بہت ہوتا تھا نا، اولاد کی کثرت تو اللہ کی ایک نعمت ہے نا. اب تو فیملی پلاننگ والوں نے اس کو عذاب بنا کے پیش کر دیا، خلاف فطرت. پہلے زمانے میں جب لوگ اپنی نیچر پر تھے، فطرت پر تھے، فطرت سے باغی نہیں تھے، تو اولاد سب سے بڑا سرمایہ سمجھی جاتی تھی، جو کہ آج بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے. تو جیسے دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن فخر اور ریا کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ دولت عذاب ہے. تو ایسے ہی اولاد کی کثرت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہی اولاد کی کثرت دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، جن کے اولاد نہیں ہے ان پہ شو مارنے کے لیے ہو، یہ بتانے کے لیے ہو کہ ہم طاقتور ہیں، اب ہم آپ پہ ظلم کر سکتے ہیں چونکہ ہماری اولاد ہے، ہمارا بڑا خاندان ہے، تو پھر یہی نعمت عذاب بن جاتی ہے. فرمایا کہ اس چیز کا نام ہے کمثل غیث، اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ، کہ اس بارش کی جو نباتات ہیں، بارش جب برستی ہے تو اس کی جو فصلیں ہیں وہ کسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں. کیسا خوش ہوتا ہے اپنی لہلہاتی کھیتیوں کو دیکھ کر، فخر بھی کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میں اکنامکلی بھی بہت مضبوط ہو جاؤں گا، اور شو بھی مارتا ہے. لیکن بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. یہی جو فتراہ مصفرن، ہے مخاطب تو اس کو زرد دیکھتا ہے، اسفرار زردی کو بولتے ہیں. تو مصفرن تھا اصل میں، مصفرن تو دیکھتا ہے تو زرد ہو جاتی ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کھیتی خشک ہو کی کیسی ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے. تو ایسا زوال آتا ہے کھیتیوں کے اوپر. تو ایسا ہی زوال انسان کی زندگی پر بھی آئے گا، اس زمین پر بھی آئے گا اور اس کائنات پر بھی آئے گا. یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا، یہ کر لیا ہم نے، وہ کر لیا اور یوں کر لیا اور ایسے کر لیا. کافر پتہ ہے آج کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ سائنسی ترقی پہ فخر کر رہا ہے. ہمارے سیکولر اور لبرل لوگ سائنسی ترقی پہ فخر کر رہے ہیں کہ مذہبی لوگوں نے کیا ترقی دی ہمیں،
اب ہم سائنسدانوں کے محتاج ہیں، اب ہم مذہب کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، سائنٹسٹ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم یہ اترا رہے ہو نا، جیسے کھیتیاں منٹوں میں تباہ ہوتی ہیں، ایسی اس کائنات کو بھی لپیٹ دوں گا، سارے بکھرے پڑے ہوں گے، مرے پڑے ہوں گے، سب کچھ برباد کر دوں گا میں۔ تو جب فنا ہے اس کائنات میں تو ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ضرور ہو، لیکن خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے کی کوشش مت کرو اور تکبر مت کرو۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، جبکہ اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے اس میں سخت عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب بھی ہلکا اور خوشی بھی ہلکی، آخرت کا عذاب بھی بہت سخت اور نعمت بھی بہت بڑی نعمت۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی۔ ایمان لاؤ گے، نیک اعمال اختیار کرو گے، اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور بہت سے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو آخرت میں پتہ چلے گا یہ مغفرت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ورضوان، اور اللہ کی رضا، جس نے اس کائنات کو بنایا وہ تم سے خوش ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ خود کہہ رہے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ دھوکے کا ایک سامان ہے جس میں پڑھ کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب جب دنیا دھوکے کا سامان ہے تو کیا کریں بھائی پھر ہم؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مسابقہ دوڑ کے مقابلے کو بولتے ہیں۔ آج بھی آپ نے عربی میں یہ اصطلاح سنی ہوگی، مسابقہ ہے بھائی، تقریروں کا مسابقہ، دوڑ کا مسابقہ۔ سابقو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جو مقابلے کا میدان ہے وہ آخرت ہے۔ کیسے آگے بڑھو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایسے کام کرو کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مغفرت ملے۔ وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو۔ ارضھا کعرض السماء والارض، اس کائنات کی وسعتوں کو بھول جاؤ گے تم۔ اس سے بڑی کائنات ہے ایک جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ ہم تو کہکشاؤں پہ تحقیق کر رہے ہیں نا، اتنی کہکشائیں، اربہ ارب کہکشائیں، اور کتنے نوری سالوں میں کہکشاں کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں جب ہم یہ کوئی کہکشاں خوردبین سے دیکھتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کروڑوں سال پہلے یہاں سے جا چکی ہے، اس کی کروڑوں سال پہلے جو روشنی چلی تھی آج پہنچی ہے یہاں تک۔ تو اس سے بھی بڑی وسعتوں والی جنت اللہ نے پیدا کی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں غور و فکر کر کے اگر اللہ کو پہچان لو گے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں پہچانتے تو کرتے رہو، تم نے بھی مرنا ہے اور اس کائنات نے بھی تباہ ہونا ہے۔ تو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے، ورنہ حقیقت میں تو جنت اس سے بھی بڑی ہے، یعنی کارزی اس جیسی ہے، یعنی جیسے تمہیں یہ بڑی لگتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی بڑی لگے گی تمہیں۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ سائنسدانوں کے لیے؟ نہ نہ نہ۔ ڈاکٹروں کے لیے، ترقی یافتہ قوموں کے لیے؟ نہ نہ نہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے پیغمبروں پر، اس کے میسنجر پر، کیونکہ میسنجر آف گاڈ پہ جب تک آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ خدا کے حکام کو فالو ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ہاں ایمان لانے کے بعد وہ سائنٹسٹ بنے اور اللہ کی رضا کے لیے ترقی کرے تو پھر اس کو آخرت میں فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اللہ کو نہیں مانتا تو کرتے رہو بھائی، دنیا تمہیں تعریفیں کرے گی لیکن اللہ کی نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جنت اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ سائنسدانوں کو ملنی چاہیے جنت، ترقی یافتہ قوموں کو ملنی چاہیے، اللہ کہتے ہیں نہ نہ نہ، یہ جنت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اور کس کو دوں گا؟ جو اس اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اس پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ اپنی طاقت اور قدرت بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے زمین میں اور خود تمہاری اپنی ذات میں، وہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، یعنی اللہ کی علم کتنا کامل ہے، اسے پتہ ہے کہ اب کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا وہ اللہ کرے گا، یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ پہ آسان بھی ہے ایسا کرنا کہ پہلے سے لکھ لینا اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا۔ لکھا کیوں ہے اللہ نے پہلے سے یہ سب کچھ؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ کوئی نعمت تم سے فوت ہو جائے تو تم اس پہ افسوس نہ کرو، بلکہ صبر کر لیا کرو یہ سوچ کر کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کرو، مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، اس کے باوجود بھی مصیبت پہنچ جائے تو یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی یہ تو اللہ نے کرنا ہی تھا اور پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو اللہ اپنے لکھے ہوئے کے خلاف کیوں چلے گا بھائی؟ تاکہ تمہیں صبر آ جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اس پہ اتراؤ مت۔ کافر اترانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا کمال میرا کمال۔ اللہ کہتے ہیں تم نے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، تو جو چیز لکھی ہوئی تھی اللہ نے لکھی تھی نا، تم نے تھوڑی لکھی تھی۔
تو جب اللہ نے لکھی تھی کہ تمہیں تمہاری نعمت کا صلہ ملے گا، بہت سو کے بارے میں لکھا تھا ان کی نعمت ضائع ہوگی دنیا میں، اور بہت سو کے بارے میں لکھا تھا یہ محنت کریں گے ان کو اجر مل جائے گا، تو یہ تو اللہ کے لکھنے سے مل رہا ہے، تو اس لیے تم اتراؤ نہیں بلکہ نعمت کو منسوب کرو اللہ کی طرف۔ جب اللہ کی طرف منسوب کرو گے، اتراؤ گے نہیں، تمہارے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا، تو شکر کی توفیق ملے گی۔ تو اسی کا نام اسلام ہے کہ مصیبتوں پہ صبر آ جائے اور خوشیوں پہ انسان اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائے، اترانا اور تکبر کرنا نہ شروع کر دے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، وجہ اس کی ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں نعمت ملنے پر، اتراتے ہیں کہ ہمارا کمال ہمارا کمال، تو اللہ ایسے تکبر کرنے والے اور شیخیاں بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج مذہبی اسکالرز میں بھی بہت سارے شیخیاں بگاڑنے والے ہیں۔ شیخیاں بگاڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ہر وقت میں کی رٹ لگا کے رکھے آدمی۔ تو اللہ کو یہ شیخیاں بگاڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ جو شیخیاں بگاڑنے والے ہیں، چونکہ یہ نعمت کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، ان کو اگر دولت مل جائے تو یہ سمجھتے ہیں ہماری اسٹرگل ہماری محنت، تو لہٰذا پھر یہ ان کی دولت میں غریبوں کا حق نہیں ہوتا، تو یہ خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو دوسروں پہ خرچ کیوں کر رہے ہو۔ اس لیے کافر بڑا سخی نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی سخاوتیں ان میں ہوتی ہیں، وہ مرنے سے پہلے چیریٹی کر کے چلے جاتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں تو پیچھے کوئی ہوتا تو ہے نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے حقیقی معنوں میں جو سخاوت ہے وہ مسلمانوں میں ہی ہوتی ہے، اس سے آپ کافروں کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اہل ایمان میں ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، شیخیاں بگاڑنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ قرآن جب برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جو اعلیٰ درجے کے برے ہیں نا، جن میں وہ جراثیم پورے طور پہ پائے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر کافر ایسا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کافر میں اس لیول کی برائیاں نہ، اس سے کم درجے کی ہوں، اور جزوی طور پر کافر میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ہو کافر لیکن سخی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کفر کا رزلٹ ہے وہ نتیجہ بہرحال یہی نکلتا ہے کہ انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر اگر یہ بیماری ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ نکلیں گے، لیکن بعض لوگوں کو وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ جیسے سگریٹ پینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے آپ کو، لیکن کیا ہر ایک میں ہوتا ہے؟ نہ، کچھ لوگوں میں الگ سے کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ باڈی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہونے دیتی کینسر۔ تو ایسے ہی کفر برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کفر کی یہ خاصیت ہے، بخل کنجوسی پیدا کرتا ہے، اور حقیقت ہے آج بھی ایسا ہی ہے، ہمیں تو نظر آتا ہے۔ لیکن بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر الگ سے کوئی کوالٹی ہوتی ہے، تو وہ کفر جو ان کے اندر منفی چیزیں پیدا کرنی چاہیے وہ کامل طور پہ پیدا نہیں کرتا، یا کچھ خوبیاں ان کے اندر باقی رہ جاتی ہیں، تو یہ پاسبل ہے۔ نبی کے دور میں بھی کچھ لوگ کافر تھے لیکن تھے بہت سخی، تو لیکن قرآن انتہا کا تذکرہ کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، تقدیر پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، ہر نعمت کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ شیخیاں بگاڑتے ہیں، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر نتیجے میں بخل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب اپنا کمال سمجھتے ہیں دولت کو تو کہتے ہیں ہم اس پہ کیوں خرچ کریں، یہ بھی محنت کر لیتا نا، کما لیتا یہ بھی۔ جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی میں نے جو کمایا ہے تو یہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ اللہ کا احسان ہے، جب اللہ کا احسان ہے، اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو تو میں اللہ کے کہنے پہ خرچ کروں گا، کیونکہ میری دولت تو ہے نہیں، ہے تو اللہ کی ہے۔ فرمائے متکبر کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون، خود بھی کنجوس، ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو بھی جو مالدار ہیں ان کو بھی کہتے ہیں بھائی تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو تمہارا ہے یہ، ٹھیک ہے وہ 54 دے دیتے ہیں، کبھی کسی وائپر جو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے ہیں نا ان کو 2-4 روپے پکڑا دیتے ہیں، لیکن مخلوق کا خیال یہ سوچ کے نہیں رکھتے کہ یہ دولت ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمارے مال میں ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان کو اپنے مال میں سے حصہ دیں۔ سخی نہیں ہوتے، ٹیکس دیتے رہتے ہیں کیونکہ وہ جبراً وصول کیا جاتا ہے، گورنمنٹ ان سے جبراً لیتی ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو اللہ کے احکام سے اعراض کرے گا، کنجوسی کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بھی غریبوں کو کھلا سکتا ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانے کے لیے تمہیں دولت زیادہ دے دی، اللہ خود بھی مسجدوں میں، مدرسوں میں، جہاد میں اور ہر خیر کے کام میں خرچ کر سکتا ہے، تبلیغ پہ، ہر جگہ، لیکن یہ تو آزمائش ہے دنیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، الحمید، اور قابل تعریف ہے، کیونکہ بہت سے غنی متکبر اس طور پر ہوتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، قابل تعریف غنی ہے۔
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو پیغمبر آ چکے ہیں دنیا میں، آخری نبی بھی آ چکے ہیں، تو ان کی تعلیمات کو فالو کرو۔ وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ سارے پیغمبروں کے ساتھ نہیں، بہت سے پیغمبروں کے ساتھ کتاب نازل ہوئی، اور جن پیغمبروں کو کتاب نہیں ملی ان کو حکم تھا کہ پچھلے پیغمبر جن کو کتاب ملی ہے تو اس کتاب کو فالو کریں۔ تو اس معنی میں گویا سب پیغمبروں کو کتاب دی گئی ہے۔ والمیزان، میزان یہاں مصدر کے معنی میں وزن کرنا، انصاف کرنا، مفعال مصدر کا وزن مفعال پر بھی آتا ہے۔ تو اور ہم نے ان کے ساتھ میزان کو نازل کیا، تو یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی میزان کا حکم نازل کیا، یعنی اس بات کا حکم نازل کیا کہ عدل کرو۔ لیقوم الناس بالقسط، عدل کا حکم کیوں دیا ہم نے؟ تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہوں، ہر چیز میں اعتدال پہ چلیں، افراط و تفریط سے کام نہ لیں۔ اعتدال کا مفہوم بہت وسیع ہے، عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے، میانہ روی بھی آ گئی اس میں ایتھیس خدا کا انکار کر دیتے ہیں، ایک طرف بے عدلی کی چلے جاتے ہیں، اور جو مشرک ہے وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتا ہے۔ اسلام نے اعتدال کا حکم دیا کہ بھی خدا کا انکار بھی نہ کرو، لیکن پھر ایک خدا ہے تو ایک کو مانو، اور ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اس کی تفسیر میں نے پورے طور پر سیقول السفہاء دوسرا پارہ جو ہے نا اس کے شروع میں، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، وہاں آپ اس کی تفسیر سن لیں، بہت ڈیٹیل میں نے وہاں تفسیر بیان کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں بڑی شدید لڑائی ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا انسان زمین میں خون بہائے گا، تو اللہ کو پتا تھا خون بہائے گا، اور بہائے گا لوہے کے ذریعے، لوہے سے یہ تلواریں بنائے گا، لوہے سے یہ توپیں بنائے گا، بم بنائے گا، سب کچھ لوہے سے ہی بن رہا ہے۔ تو میٹل کی جتنی چیزیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے لوہا اتارا زمین میں، مٹی کی زمین بھی ہو سکتی تھی، میٹل ہوتا ہی نہیں اس میں، تو اس میں سخت لڑائی ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے بہت سے فائدے بھی ہیں اس میں، تجارت ہوتی ہے لوہے سے اور اسٹیل سے اور فولاد سے، کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یہ چیزیں ہم نے اس لیے بھی اتاری ہیں تاکہ اللہ جان لے ظاہری طور پر کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی کون ہے جو لوہا استعمال کر کے اللہ کے لیے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ جب دنیا میں ظلم ہو تو ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس لوہے کے ذریعے۔ اس سے ان صوفیوں پہ بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ بس محبت اور جو ہے نا اخلاق سے ہی سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر سب کچھ اخلاق اور محبتوں سے ہی ہو جاتا اور ظالم کے خلاف تلوار نہ اٹھانی پڑتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں تلوار، احد میں اور غزوہ خندق میں تلوار تھوڑی چلتی۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام تلوار کے زور سے تھوڑی دنیا پہ حکومت کرتے۔ تو جہاں اخلاق کا موقع ہے وہاں اخلاق سے کام لینا پڑے گا، لیکن ہر جگہ اخلاق نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ سختی سے کام لینا پڑتا ہے، تبھی دنیا کے ہر ملک فوجیں رکھتی ہے اور لوہے کے بندوقیں اور توپیں بناتی ہے وہ، تو مسلمان یہ کام کیوں نہ کریں، وہ تھوڑی نہتے ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس لوہے کو استعمال کر کے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اس میں مسلمان ملکوں کے بارڈر کی حفاظت کرنے والے وہ فوجی جو مسلمان ملکوں کے بارڈر کی حفاظت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ شیطان کے اعلی کار بن کے لوہے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو لوہا میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کون اس کو شیطانی قوتوں کے لیے استعمال کرتا ہے اور کون اس کو اہل اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلت کی بات ہے یہ مجاہدین کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے بھائی؟ مراد دین ہے۔ تو مظلوم کی مدد کرنا بھی اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اپنی قوم اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا بھی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو جہاں بھی حق کا آپ ساتھ دیں گے تو وہ تمام کی تمام لڑائیاں جو حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے، وہ تمام لڑائیاں اس میں آ گئی ہیں۔ نبی نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ تو آپ ڈاکو کے خلاف اگر لڑ رہے ہیں، وہ آپ سے مال چھین رہا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، بندوق ہے، اور آپ اس کو مار دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو نہ مار دے، تو بھی یہ جہاد ہے۔ اور اگر وہ آپ کو مار دے گا تو آپ شہید ہیں، آپ کو غسل کفن نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی لڑائی حق کے لیے ہوگی وہ اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یعنی حق کی مدد کرتا ہے بالغیب بن دیکھے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے لیے لڑ رہا ہے۔ کافر لڑتا ہے دنیا کے لیے کیونکہ وہ دنیا دیکھ رہا ہے، مسلمان لڑتا ہے اللہ کے لیے جبکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ اور بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے لیے لڑ رہا ہے۔
ان اللہ قوی عزیز. ایک اشکال ہو سکتا تھا بھائی اللہ تو نے لوہا نازل کر کے ایمان والوں کو حکم دیا یہ اٹھائیں اور اس سے اسلحہ بنا کے لڑیں، تو کیا تو خود نہیں لڑ سکتا؟ اللہ کہتے ہیں نہ، میں تو آزمائش کے لیے اس دنیا کو میں نے بنایا، میں بہت طاقتور ہوں اور زبردست غالب ہوں. جو لوہا پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر لوہے کے لڑ کیوں نہیں سکتا؟ وہ تو میں خود لڑ سکتا ہوں، لیکن یہ آزمائش ہے. اور اس میں مجاہدین کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ طاقتور ہے، لہذا جب تمہارے مقابلے میں دشمن آئے تو اس کی طاقت کو دیکھ کر، اس کی قوت کو دیکھ کر گھبرایا مت کرو، کیونکہ وہ ان کی لڑائی تم سے نہیں بلکہ اللہ سے، اور اللہ کیا ہے؟ طاقتور اور غالب ہے. باقی جہاد کے حکام کیا ہیں یہ سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. سورہ انفال میں وہ جو آیت ہے نا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اس آیت میں میں جہاد کے حکام تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ کب جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، کب فرض عین ہوتا ہے، اور کب جو ہے اقدامی جہاد فرض ہوتا ہے، کب دفاعی جہاد فرض ہوتا ہے، اور کب جہاد جائز ہی نہیں ہوتا. لیبل اس پہ جہاد کا لگا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ تخریب کاری ہوتی ہے. وہ پورے حکام میں وہاں بیان کر چکا ہوں. الحمدللہ یہ رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ حدید کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ حدید کا رکوع نمبر 4 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 20، یعنی 27ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے یہ، اور سورہ حدید کا بھی آخری رکوع ہے. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو علیہم السلام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور بنایا ہم نے ان کی ذریت میں، ان دونوں کی ذریت میں نبوت کو، یعنی ان کی اولادوں میں نبوت جاری کر دی. والکتاب، اور اولادوں میں کتاب بھی جاری کر دی، یعنی بعض پیغمبر ان کی اولاد میں ایسے گزرے جن کو باقاعدہ کتاب بھی ملی. فَمِنْهُمْ مُهْتَد، پس ان کی ذریت میں کچھ لوگ ایسے تھے مہتدی، اصل میں تھا مہتدن، تو یا کو حذف کر دیا مہتدن، تو کچھ ان میں ہدایت یافتہ تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق تھے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، قفا گدی کو کہتے ہیں، قفا یقفی کسی کے گدی کے پیچھے چلانا، یعنی پھر مطلق پیچھے چلانے کے معنی میں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان کے آثار پر، اثر نشان کو کہتے ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے، ایک پیغمبر گئے ان کے نشان باقی تھے تو فوراً بعد دوسرے، تو ہم نے ان کے نشانات پر قفینا ان کے پیچھے چلایا، برسولنا اپنے بہت سے پیغمبروں کو، یعنی ان کے بعد بہت سے پیغمبر ان کے پیچھے پے در پہ آتے رہے، یہ مفہوم ہوگا اس کا. وقفینا، پھر ہم ان کے پیچھے لائے، بعیسی ابن مریم، ان کے پیچھے ہم عیسیٰ ابن مریم کو بھی لائے. وآتیناہ الانجیل، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور بنایا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ کو فالو کیا، عیسیٰ ابن مریم کو فالو کیا، کیا بنایا ان کے دلوں میں؟ رأفتن، نرمی، ورحمتن، اور رحمت، ورہبانیتا نبتدعوها، اور ایک رہبانیت تھی جس کو انہوں نے گڑھ لیا. رہبانیت کہتے ہیں، رہب سے نکلا ہے، اس کا معنی اللہ کا خوف، راہب کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، لغوی معنی یہی ہے، لیکن پھر جو دنیا کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اس کو راہب کہا جانے لگا. تو یرہبون کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، رہب یرہبو، اللہ سے ڈرنا. تو رہبانیت اللہ کا ڈر، لفظی مطلب تو یہی، لیکن پھر یہ ایک ٹرم بن گئی، اسلام نے بھی اس کو ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کیا، یعنی دنیا کو ترک کر دینا، نکاح نہ کرنا اور گوشت کھانا چھوڑ دینا، اور بس دنیا کو جو ہے ترک کر دینا. اور ایک رہبانیت تھی ابتدعوہا، جس کو انہوں نے خود ایجاد کیا. ابتداء کا معنی ایجاد کرنا، تو بدع سے یہ لفظ نکلا، ابتدعوہا، جس کو انہوں نے ایجاد کیا. ما کتبناہا علیہم، یہ رحمانیت ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ بمانا لاکنہ کے ہے، یہ حقیقی معنی میں استثناء نہیں ہے، یہ لاکنہ کے معنی میں ہے. کہ ایک سوال گویا پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیوں کر لیا تھا جب اللہ نے فرضی نہیں کی تھی؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ، اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے یعنی بری نیت تھی ان کی، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، نیت بری نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا، یعنی آگے جملہ محذوف ہے، لیکن فعلوہا، یہ کام انہوں نے کیا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں. نیت ان کی درست تھی، اللہ کی رضا کی تلاش میں انہوں نے فعلوہا، یہ جملہ محذوف ہے، انہوں نے یہ کام کیا. فما رعوہا، پس انہوں نے رعایت نہیں کی اس رہبانیت کی. رعا یرعی کا معنی رعایت کرنا، رعوو تھا، اصل میں راؤ پڑھا جاتا ہے. فما رعوہا، پھر اس رہبانیت کی انہوں نے رعایت نہیں کی، حق رعایتہا، جیسے کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی.
یہ حق رعایتہا حق تقاتہ، یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی حق قدرہ جیسے کہ اللہ کی قدر کا حق ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حق رعایتہا جیسے کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی، ایسی رہبانیت کی انہوں نے رعایت کی نہیں۔ فآتینا الذین آمنوا منہم، پس ہم نے عطا کی ان لوگوں میں جو ان میں سے ایمان لائے، یعنی ان رہبانیت اختیار کرنے والوں میں سے جو ایمان لائے، ہم نے ان کو آتینا الذین آمنوا منہم اجرم، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں بھی اکثر فاسق تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں ایمان سے مراد ہے عیسائی لوگ مراد ہیں، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، یعنی جو عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اپنے اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں دے گا اپنی رحمت کے 2 حصے، کفل کہتے ہیں حصے کو، کفلینی 2 حصے دے گا، یعنی دگنا اجر دے گا اللہ تمہیں اپنی رحمت کا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا، تمشون بِهِ، جسے لے کے تم چلو گے، دنیا میں ایسا نور پیدا کر دے گا تمہارے لیے، اس نور کے ساتھ ساتھ تم دنیا میں سفر کرو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اللہ تمہیں دگنا اجر اس لیے دے گا اور تمہارے لیے آخرت میں اور دنیا میں نور اور آخرت میں بھی نور اس لیے پیدا کرے گا تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ یہ اللہ میں لا زائد ہے، یہ لا جو ہے تاکید کے لیے ہے، زائد ہے، تاکہ اہل کتاب کو یہ بات پتہ چل جائے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے کسی بھی چیز پر اللہ کے فضل میں سے، یعنی اللہ کے فضل پر ان کو قدرت نہیں ہے۔ یہ اصل میں تھوڑا تفسیر بتانی پڑے گی تو ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ بس یہ ہمارے ساتھ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا، اور ہماری ہی بنی اسرائیل میں یہ نبی آئیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اسلام نازل کر دیا اور تمہیں بتا دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، جبکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اور تمہیں نجات پھر اسی صورت میں ملے گی۔ تو جب تمہیں نجات ملے گی نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کے فضل کے مالک نہیں ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ روحانی خلافت اللہ نے تم سے لے کے بنی اسماعیل کو دے دی ہے، یہ مفہوم ہے، تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی وہ ٹھیکیدار نہیں ہے کہ وہ جس کو کہیں گے وہ جنت میں جائے گا اور وہ جس کو کہیں گے وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ جنت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی نبوت والا جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ جی لفظی ترجمہ بھی ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم جی اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ حدید کا بھی آخری رکوع اور 27ویں پارے کا بھی آخری رکوع۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، چونکہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایمان نہیں لاتے تو کنجوسی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، شیخیاں بگاڑنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، دنیا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی ہم نے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سے اللہ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا، اور پھر خاص طور پر سورت کے آخر میں عیسائیوں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اور بتایا کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی کیا ہوا، کہ انہوں نے دنیا پرستی کو دین پر ترجیح دی اور اکثر ان میں سے بھی فاسق نکلے۔ تو اے اہل ایمان تم ایسا مت کرنا، تم اپنے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور مکمل پیغمبر کو فالو کرو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا تھا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت جاری کر دی، والکتاب، اور کتاب بھی جاری کر دی، فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، کتنا بڑا احسان کیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہی ہدایت یافتہ نکلے ان کی اولادوں میں سے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں بھی اکثر لوگ فاسق تھے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہماری رحمت کہ ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ چھوڑا نہیں، بلکہ ہم نے ان کے نشانات پر پے در پہ برسلنا، پے در پہ پیغمبروں کو لے کر آئے تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ بار بار پیغمبر آتے رہے اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ بالآخر کیا ہوا آخر میں؟ وقفینا بعیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی پھر ان کے پیچھے لائے، یعنی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے ان پر احسان کیا آتیناہ الانجیل، مستقل کتاب دی، یعنی جلیل القدر پیغمبر بنایا ہم نے ان کو،
اور ایک اور کام ہم نے کیا، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور بنایا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ کو فالو کیا، کیا بنایا، رأفتاً و رحمہ، نرم دلی اور رحمت۔ ہر مذہب کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں میں وہ خاص کوالٹی پائی جاتی ہے۔ تو یہود کی الگ صفات تھی، اللہ فرماتے ہم نے ان کو علم کی بیس پر دنیا میں فضیلت دی، تو نالج میں، علم میں یہود کو بہت بڑا مقام ملا ہے۔ اور عیسائیت کو کس بیس پہ فضیلت ملی دنیا میں، جو ایک جزوی فضیلت تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے نرمی پیدا کی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اخلاقیات بہت زیادہ نمایاں تھیں، تو جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے وہ نرم دل بہت تھے، اخلاق بہت اچھے تھے ان کے۔ ہو سکتا ہے آج جو انگریزوں کے اخلاق ہوں جو ظاہری طور پر ہی رہ گئے ہیں، بہرحال شاید وہ اسی تعلیمات کا نتیجہ ہوں، واللہ عالم۔ اور ان کے دلوں میں ہم نے نرمی پیدا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں نا، آج بھی ہمیں دنیا کے دیگر مذاہب کی نسبت عیسائیوں میں نرم دلی کا عنصر دوسروں سے زیادہ نظر آتا ہے، اور جو اہل کتاب سے جتنا دور ہوگا اس میں دل کی سختی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو وہ ملک جو ایتھیسٹ ہیں یا خدا کو مانتے نہیں ہیں یا سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان میں جانوروں پہ بہت زیادہ ظلم نظر آئے گا، جبکہ آپ کو انگریزوں میں اتنا اس درجے کا ظلم جانوروں پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو ملے گا چائنا میں، کوریا میں، کتوں کو، بلی کو، زندہ بلی، کتے، مرغے، ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں پکانے کے لیے، لیکن آپ کو امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں اس طرح کا ظلم نہیں نظر آئے گا۔ کوئی انڈیویجولی کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نرم دلی جو تھی یہ بہرحال عیسائیت کا ایک خاصہ تھی، اور عیسائیت نے دنیا پہ بہت راج کیا ہے، دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس کے اثرات پھر بقیہ اقوام پہ بھی پڑے۔ باقی جب اسلام دنیا میں آیا تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے۔ تو بہرحال دوسرے مذاہب سے کمپیئر کیا جائے تو نرم دلی میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو عیسیٰ کو جنہوں نے فالو کیا ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھ دی۔ ایک اور کام ہوا، ورہبانیہ ابتدعوها، اور ایک رہبانیت جو انہوں نے خود وضع کی۔ اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہاں رہبانیت کو انہوں نے گڑھ لیا، یہاں بدعت سے اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے بلکہ لغوی بدعت مراد ہے۔ اصطلاح میں بدعت اسے کہتے ہیں دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا دین نے حکم نہ دیا ہو اور اس کی نبی کے دور میں ضرورت بھی نہ ہو، اور پھر اس کو دین قرار دے دینا۔ جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی جو نبی کے دور میں نہیں تھیں، لیکن نبی کے دور میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جیسے مدارس ہیں، اب مدارس میں پورا ایک نظام ہے، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، چوتھا پیریڈ، پانچواں پیریڈ۔ اب یہ چیزیں اصحاب صفہ میں تو نہیں تھی لیکن ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب ظاہر کام بڑھتا ہے تو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیے جو نبی کے دور میں نہیں تھے۔ مصحف عثمانی حضرت عثمان نے مرتب کیا جو نبی کے دور میں مرتب نہیں تھا لیکن اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی۔ امام بخاری نے بخاری کو مرتب کیا، نبی کے دور میں تو کوئی اس طرح اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کتاب مرتب نہیں ہوئی، چھوٹی موٹے رسائل تھے حدیث کے جو مرتب ہوئے، لیکن ایسی جامع کتابیں تو نہیں تھی کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ضرورت کی وجہ سے وہ ضرورت بن گئی، تو ان کو بدعت نہیں، لغوی بدعت نہیں کہا جائے گا، اصطلاح میں ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، لغوی اعتبار سے ان کو بدعت کہا جائے گا۔ جیسے 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے شروع کی تو اس کو حضرت عمر نے خود بدعت کہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ خود بدعت کہہ رہے ہیں تو بدعت تو حرام ہے اسلام میں، تو بھائی لغوی اعتبار سے بدعت کہا، جو ایک ٹرمنالوجی ہے کہ اصطلاح میں بدعت وہ نہیں، کیونکہ اس تراویح کی بنیاد نبی رکھ چکے تھے۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھ کے چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، لیکن ایک چیز کی بنیاد رکھ دی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں یہ عمل امت میں زندہ ہو، لیکن میں نے اگر کنٹینیو کیا تو فرض ہو جائے گا۔ تو جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا بھائی نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، فرضیت کا امکان ختم ہو گیا، تو اس لیے حضرت عمر نے دوبارہ اس کو زندہ کیا۔ تو ایک دوبارہ زندہ کرنے کو بدعت سے تعبیر کیا، تو اس کو بدعت لغوی اعتبار سے بدعت کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں یہ بدعت نہیں ہے، ورنہ حضرت عمر کیسے کرتے اور صحابہ اس پہ خاموش کیسے رہتے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ خلفائے راشدین اگر کوئی نیا کام بھی کریں گے وہ نیا ہوگا نہیں، تمہیں دیکھنے میں نیا لگے گا، اس لیے خلفائے راشدین کا جو عمل رہا ہونا وہ بھی ہمارے لیے دین ہی ہے، نبی کے حکم پر، نبی نے ہمیں اس کو دین کے طور پر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی میں یہ جمعے کی 2 اذانیں بھی ہو گئیں، حضرت عثمان نے شروع کیا، اب بعض حضرات کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، حضرت عثمان کے دور میں ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے، تو بھائی ایسے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت اب نہیں رہی، اب تو گھڑیوں کا ٹائم سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب حضرت عثمان نے اس کو شروع کر دیا اور امت نے اس کو مان لیا تو اب وہ دین کا حصہ بن گئی ہے۔
کیونکہ خلفۂ راشدین میں سے آپ. تو یہاں بھی بدعت سے مراد راجح تفسیر کے مطابق لغوی بدعت ہے، اصطلاحی بدعت نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب عیسائیوں کی دنیا میں حکومتیں قائم ہوئی تو ظاہر ہے بادشاہوں میں عیاشی کا عنصر آتا ہے. تو وہ لوگ جو بادشاہ تھے یا وہ مذہبی لوگ جو بادشاہوں کے قریب تھے ان میں عیش پرستی آنے لگی. تو جو اہل حق علماء تھے وہ ان کو عیش پرستی سے روکتے تھے، یعنی ناجائز عیش پرستی کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو سرکاری لوگ تھے نا، دیکھیں حکومت کے قریب کچھ علماء اس لیے ہوتے ہیں تاکہ حکومت کی اصلاح کریں، لیکن اکثر اس طرح کے لوگ حکومت کے قریب چلے جاتے ہیں جو حکومت کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مفاد کے لیے حکومت کی چمچہ گیری میں لگ جاتے ہیں. تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، جو ان کے پادریوں کی اکثریت تھی وہ حکومت کی چمچہ گیری میں لگ گئی. تو جو اہل حق علماء تھے ان کو حکومت نے پھر قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ لوگ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہمارے لیے. اور مذہب کو بڑی ویلیو دی جاتی تھی. یہ تو 400-500 سال پہلے یورپ اور عیسائیت میں جو ہے وہ مذہب کو نکالا گیا، ورنہ اس سے پہلے تو ان کی بڑی مضبوط مذہبی حکومتیں ہوا کرتی تھیں. مذہبی اسکالرز کے فتوے کے بغیر کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا تھا. سائنسدانوں پر بھی مذہبی لوگوں کو ترجیح دی جاتی تھی، اور وہ چاہے جھوٹ بھی بول رہے ہو، برا بھی کہہ رہے ہو، سب مانا جاتا تھا. اتنا ان کو زیادہ ویلیو دی گئی تھی. یہ بھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اس کو دلائل کی دنیا میں پرکھو تو صحیح. تو اب جو اپر لیول کے پادری تھے نا، جو حکومتوں کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ پھر تحریف دین کے مرتکب ہونے لگے. جب اہل حق علماء ان کو روکتے تو حکومت ان کو قتل کرتی. تو جو اہل حق علماء تھے پھر انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا. انہوں نے حکومت سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے ہم نہی عن المنکر نہیں کریں گے، اور لیکن اب ہم اگر آپ کی پالیسیوں پر عمل کریں اور آپ کے باطل دین کو ہم فالو کر کے وہی عیاشیاں اختیار کریں جو ناجائز عیاشیاں ہیں، تو اس سے تو ہمارا دین خراب ہوگا. تو آپ ہمیں پھر الگ تھلگ ہونے دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں وہ شخص جو پہاڑوں پہ بکریاں لے کے چلا جائے اور تمام فتنوں سے دور ہو جائے وہ عافیت میں رہ جائے گا، ورنہ باقی لوگ فتنوں میں پڑ جائیں گے. تو ان راہبوں نے، ان علماء نے یہی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کے ٹریک پہ چل بھی نہیں سکتے، تو ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت دی جائے اور ہم دنیا کو ترک کر کے بس نکل جائیں گے جنگلوں میں یا کہیں قبہ خانے بنا لیں گے شہر میں ہی، کہیں کناروں پہ مٹی کے گھر بنا کے بس اللہ اللہ کر کے زندگی گزاریں گے، اور ہمیں یہ شہر کی سہولتیں اور یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں چاہیے. تو یہ ایک وقتی ضرورت کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ ایک وقتی ضرورت ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض دفعہ آپ دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتے ہیں ٹریننگ کے لیے، اس کو دین نہیں سمجھتے بلکہ ٹریننگ کے لیے تاکہ آپ کی اصلاح ہو. فوج میں نہیں، ٹریننگ کے دوران بہت سارے کام کروائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھڑوائی جاتی ہیں، مجاہدین کو بہت ساری چیزیں چھڑوائی جاتی ہیں ٹریننگ کے دوران. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان میں مشقتوں کی عادت پڑے ان کو. تو اس طرح وہ دنیا سے الگ تھلگ ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں ما کتبناہا علیہم، یہ چیز ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، یعنی عیسائیت کا لازمی حصہ نہیں تھی رہبانیت، بلکہ ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا یہ. اور ضرورت کیا تھی؟ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش، تاکہ شہر کی زندگی میں رہ کے ہم گناہوں میں نہ پڑیں، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں اور روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے زندگی گزاریں. تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. لیکن کمال کی بات ہے یہی چیز ان کے لیے فساد کا ذریعہ بن گئی. فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی ایسے رعایت نہیں کی جیسے رعایت کرنی چاہیے تھی. کیا مطلب اس کا؟ وہ صوفی بن گئے، نیک بزرگ بن کے الگ تھلگ ہو گئے، تو کیا ہوا؟ لوگوں میں پھیل گیا بھائی یہ تو بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، یہ تو بہت نیک لوگ ہیں. لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، ہدیے نذرانے دینا شروع کر دیے. دنیا ترکی تھی اللہ کی رضا کے لیے، تو اسی ترک دنیا نے ان کو دنیا کا عاشق بنا دیا اور گناہوں میں پڑ گئے. نکاح بھی چھوڑ دیا انہوں نے کہ بھائی بیوی بچے ہوں گے تو پھر کمانے کے لیے شہر آنا پڑے گا، حکومتوں سے رابطہ ہوگا ہمارا، تو ہم تو الگ تھلگ ہو جاتے ہیں بھائی تاکہ ہمارا دین خراب نہ ہو. تو یہ الگ تھلگ ہونے نے اور ان کو نقصان کر دیا ان کا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جی وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے، دنیا چھوڑ نہیں سکے. وہ بالآخر وہ دنیا پرستی میں لگ گئے. دیکھنے نا جو بہت سے راہبوں کے کتنے کیس آتے ہیں کہ نکاح نہیں کرتے لیکن لڑکوں سے بدفعلی، پھر زنا اور کیا کچھ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں فآتینا الذین آمنوا منہم، پس ان میں جو ایمان لائے تھے نا، یعنی حقیقی معنی میں عیسیٰ پر ایمان لائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا. ان کو تو اجر دیا ہم نے. یعنی کچھ ایسے بھی راہب تھے جو اس پر قائم رہے،
انہوں نے دنیا کو چھوڑا فتنوں سے بچنے کے لیے، تو واقعی فتنوں سے بچے رہے اور اللہ اللہ میں لگے رہے، تو ان کو تو ہم نے ان کا اجر دے دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق تھے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، بالکل یہ امت اسی طرح چل رہی ہے۔ کوئی دنیا چھوڑتا ہے بزرگ بننے کے لیے، پھر لوگ جب اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی حیثیت پر قائم رہیں، اکثر تو بگڑ ہی جاتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، دنیا چھوڑنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن جس کو دنیا سے فتنے کا اندیشہ ہو، تو پھر یعنی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ، وہ جائے بھائی کمائے اور عیش کی زندگی گزارے، لیکن وہ جو اپنے دین کو محفوظ کر سکتا ہو۔ جو دین کو محفوظ نہیں کر سکتا، جس کو زنا اور شراب کباب میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو اس کو چاہیے یہیں اپنی سوکھی روکھی دال پہ گزارا کر لے۔ تو یہی مفہوم ہے اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر فاسق تھے۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، لیکن یہ پارہ بھی ختم ہونے والا ہے، سورت بھی ختم ہونے والی ہے، تو میں تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لے کے اس سورت کو اور پارے کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہاں ایمان سے مراد ہے عیسائی لوگ۔ اگرچہ یہ قرآن کی عام عادت کے خلاف ہے، قرآن جب یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس سے مسلمان مراد ہوتے ہیں، لیکن سیاق و سباق سے یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے عیسائی مراد ہیں، کیونکہ بات عیسائیوں کی چل رہی ہے، اور آگے بھی اللہ نے جو کہا نا کہ تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں 2 اجر دے گا، تو حدیث میں آتا ہے یہ 2 اجر اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو ملیں گے، ایک اجر اپنے پیغمبر پہ ایمان لانے کا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ تو اہل کتاب کو اہل کتاب کہتا ہے، یہاں آمنو سے کیوں خطاب کیا اللہ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب اللہ نے یا ایھا الذین آمنو سے اللہ نے ان کو خطاب کیا موٹیویشن کے لیے کہ تم تو آمنو کی فہرست میں داخل ہو، تم تو سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو، تو اس ایمان کی تکمیل کرو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے۔ تو اس طرز عمل میں یہاں یا ایھا الذین آمنو کہنے سے ترغیب مل رہی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ تم دوسرے کافروں کی طرح نہیں ہو، تم تو پیغمبروں پر ایمان لے کر آتے ہو، عیسیٰ ابن مریم جیسے جلیل القدر پیغمبر پر تو تمہارا ایمان ہے، جب ان پر ایمان لے کر آئے ہو تو تم یا ایھا الذین آمنو میں اس لحاظ سے داخل ہو، تو ایک اور پیغمبر جو تمہارے ساتھ موجود ہے ان پر بھی ایمان لے آؤ، یہ عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ تو اس حکمت سے اللہ نے یہاں اہل کتاب کو، عیسائیوں کو یا ایھا الذین آمنو سے تعبیر کیا۔ اسی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ جو مفسرین کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو بعیسی ابن مریم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عیسیٰ ابن مریم پر، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اپنے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم عیسیٰ ابن مریم پر ایمان تو لے آئے ظاہری لحاظ سے، آمنوا برسولہ، اپنے رسول پر جو تمہارے پیغمبر ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان پر صحیح ایمان لے کر آؤ۔ اگر تم ان پر سچی مچی کا ایمان لے کر آؤ گے، حقیقت میں ایمان لے کر آؤ گے، تو انہی کی تعلیمات میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ملے گا۔ لہذا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو پھر سمجھو کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی تم نہیں مانتے۔ تو اے ایمان والو، اے لوگو جو عیسیٰ پر ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اپنے پیغمبر پر حقیقی معنی میں ایمان لاؤ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا 2 حصہ دے گا، 2 حصے دے گا، ایک عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لانے کا الگ اجر ملے گا، اور پیغمبر پر ایمان لانے کا الگ اجر ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کرے گا، وہ ہے تقوی کا نور، ہدایت کا نور۔ ابھی تو عیسائیت کنفیوز ہے، آپ دیکھیں شراب کباب میں اور کیسے برائیوں میں مبتلا ہو گئی، صحیح اور غلط میں فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں یا پیغمبر ہیں، کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کی برکت سے، اسلام پر ایمان لانے کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ ایک تمہارے اندر نور پیدا کر دے گا، اس سے تمہیں صحیح اور باطل میں فرق کرنے کی بہترین صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور ایسی صلاحیت تمشون ابھی، اسی نور کو لے کے تم دنیا میں چلو گے پھرو گے۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے نا، کنفیوژن ختم ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ کہتے ہیں میں نے اہل کتاب کو نبی پر ایمان لانے کا حکم اس لیے دیا اور پھر ان کو خوشخبری اس لیے سنائی کہ جب وہ خوشخبری اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو ان کو پتہ چل جائے گا نا 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 بھائی، اللہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے، اللہ نے عربوں میں ایک پیغمبر پیدا کر دیے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں تمہیں حسد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ تمہارے سامنے آ ہی جائے گا۔ جب آخرت کا نور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جب تم دیکھو گے کہ جو
عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کو کیسا اجر مل رہا ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے گا لا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل پر ان کو قدرت نہیں ہے. کیونکہ یہود و نصارہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور بس ہم لاڈلے ہیں. نہ بھائی، اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے اہل اسلام کو یہ فضل دے دیا، ان کو حق کے راستے پہ چلا دیا. اب تم اہل اسلام کو فالو کر لو تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا جب آخرت سامنے آئے گی کہ تم واقعی اللہ کے فضل پر تمہیں قدرت نہیں تھی بلکہ اللہ کو قدرت تھی. تو اللہ نے یہ فضل تم سے اٹھا کے پہلے یہودیوں کو دیا، پھر عیسائیوں کو دیا، پہلے اسلام کو دے دیا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یُؤْتِیہِ مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہاں فضل سے مراد نبوت، اسلام، تو یہ سب چیزیں اللہ نے بنی اسماعیل کو دے دی ہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے. لہذا اسلام بہت بڑا فضل ہے. تو اسلام میں داخل ہو گیا، اس کو ہدایت مل گئی اور بہت بڑے فضل کا وہ مستحق ہو گیا. الحمدللہ ہمارا 27واں پارہ بھی مکمل ہو گیا اور سورہ حدید بھی مکمل ہو گئی. اب ہمارے 2 پارے رہ گئے ہیں. 30واں پارہ ہم پہلے کر چکے تھے. 28 پارے ٹوٹل ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میں بھی دعا گو ہوں، آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ یہ جو کاوش ٹوٹی پھوٹی اللہ نے ہم سے لی اور آپ لوگوں سے بھی اللہ نے کاوش لی، اور جو بھی ہماری اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے تعاون، دعاؤں کے ذریعے تعاون ہو، یا ان ویڈیوز کو آگے شیئر کر کے، یا یہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں ان کے آگے لیکچر دوسروں کو دے کے. میں نے تو بار بار کہا ہے کہ آپ یہ لیکچر سن کے دوسروں کو یہ لیکچر دیں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں. اس میں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کوئی اجارہ ہمارا کوئی اجارہ یعنی اجارہ داری نہیں ہے اس پہ. آپ سب کو میں خوب ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے اپنے چینلوں پہ ان تمام ایپیسوڈ کو جو اب تک ہمارے تفسیر کے مکمل ہو چکے ہیں سب چلائیں. انشاءاللہ کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گی آپ کو، اور کوئی کیس نہیں بنے گا کاپی رائٹ کا. زیادہ سے زیادہ ان تفسیر کے لیکچروں کو پھیلائیں آپ، اور خود بھی درس دیں، یہاں سے سیکھ کے آپ لوگوں کو بھی پڑھائیں. تو 28 پارے ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ 2 پارے ہمارے جو رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے ان پاروں کی بھی تکمیل کر دے. وما علینا الا البلاغ. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 28واں پارہ شروع کروں گا سورہ ممتحنہ سے. اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.